دوستو آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ اسلام قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کی ایسی خدمت لے گا کہ اس کے شاگرد دنیا کے کونے کونے میں اسلامی تعلیمات تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اس شخص کا تعلق بھارت کے علاقے گجرات سے تھا۔ اس کا خاندان پارسی مذہب سے منسلک تھا۔ 1934 میں وہ سوڈان میں ایک کسٹم آفیسر کی حیثیت سے ملازمت کرتا تھا۔ اس دوران اسے اسلام قبول کرنے کی پیشکش ہوئی تو اس نے فوراً اسلام قبول کرنے کے بجائے اسلامی تعلیمات کو خوب پڑھا اور اچھی طرح سے سمجھا۔ جب اس پر یہ بات آشکارا ہوئی کہ اسلام ہی اصل اور سچ پر مبنی مذہب ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا۔ جناب عبداللہ صاحب جب سوڈان سے انڈیا واپس گئے اور اپنے خاندان والوں کو اپنے اسلام لانے کی اطلاع دی اور انہیں سمجھایا کہ وہ بھی کلمہ حق پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اس پر اس کی والدہ، بہنیں اور 2 بیٹے برجور اور سہراب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ برجور کا اسلامی نام عبدالحلیم رکھا گیا۔ اسلام قبول کرتے وقت اس کی عمر صرف 4 سال تھی۔ والدین نے اسلامی تعلیمات کے لیے عبدالحلیم کو ڈھابیل کے ایک مدرسے میں حفظ قرآن کے لیے داخل کیا۔ چند ہی عرصے میں عبدالحلیم نامی بچہ قاری عبدالحلیم بن گیا۔ تقسیم ہند سے پہلے ہی یہ خاندان انڈیا سے ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ کراچی کے سولجر بازار میں واقع مسجد قباء میں قاری عبدالحلیم نے اپنی پہلی تراویح پڑھائی۔ بعد ازاں 1953 میں قاری صاحب مکی مسجد مسلسل 13 سال تک تراویحیں پڑھاتے رہے۔ اس صاحب کو قاری عبدالحلیم مکی مسجد والے بھی کہا جاتا تھا۔ اس دوران مکی مسجد میں اس وقت کے تبلیغی رہنما حاجی خدا بخش نے قاری صاحب کی شخصیت اور مشہور کن آواز سے متاثر ہو کر ان سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ 1958 میں قاری عبدالحلیم کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے نعیم رکھا۔ اس بچے نے ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کراچی میں واقع جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کا رخ کیا، جہاں وہ 1979 میں فارغ التحصیل ہوا اور نعیم سے مفتی نعیم صاحب بن گیا۔ فراغت کے بعد مفتی نعیم صاحب 16 سال تک جامعہ ہی میں تدریس کرتے رہے۔ 1979 میں مفتی صاحب کے والد محترم قاری عبدالحلیم صاحب نے کراچی کے سائٹ ایریا میں جامعہ بنوریہ عالمیہ اسلامیہ نامی مدرسہ قائم کیا۔ 40 سال کے عرصے میں اس مدرسے نے ایسی ترقی کی کہ اس وقت جامعہ بنوریہ عالمیہ میں 52 ممالک کے طلباء زیر تعلیم ہے۔ مجموعی طور پر 5 سے 8 ہزار طلباء جامعہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور لاکھوں طلباء جامعہ سے تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے ملکوں میں دین پھیلا رہے ہیں۔ مفتی نعیم صاحب وفاق المدارس کی مجلس شورا اور عملے کے متحرک رکن تھے۔ مفتی صاحب 7 جلدوں پر مشتمل تفسیر روح القرآن، شرح مقامات، نواز مدلل اور دیگر 20 کتب کے مصنف ہیں۔ مفتی صاحب کا انتقال 20 جون بروز ہفتہ کراچی شہر میں ہوا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین جامعہ بنوریہ کے قبرستان میں ہوئی، جہاں ان کے والد صاحب بھی مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب اور ان کے والد صاحب کو کروٹ کروٹ جنتیں نصیب کرے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ کو اپنے